بھائی نے سوال کیا کہ بلڈ ریلیشنز میں میرج نہیں ہوتا، مطلب خونی رشتوں میں شادی نہیں ہوتی، تو کون کون سے رشتے خونی ہوتے ہیں؟ تو یاد رکھ لیجیے وہ محرمات کی فہرست، محرمات کی ایک تو کون سی عورتیں ہمارے لیے حرام ہیں اس کی فہرست دیکھنا ہے تو سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 23 دیکھ لیجیے، اور اگر کون سے مرد محرم ہوتے ہیں عورت کے لیے وہ دیکھنا ہے تو سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 32 دیکھ لیجیے جس کے اندر پردے کا حکم آیا ہے، ٹھیک، تو اس سے پتہ چل جائیں گے۔ اب ایک عورت کے لیے مطلب شادی، سمجھو آپ مرد ہے تو آپ کے حساب سے جواب دیتا ہوں، ایک مرد کے لیے کون کون سی عورتیں جن سے وہ نکاح نہیں کریں گا؟ تو وہ ساری عورتیں جس سے اس کو پردہ نہیں ہے ان سے وہ نکاح نہیں کریں گا، اس کی والدہ، ٹھیک، اور والدہ سے اوپر جتنی چین ہے، نانی وہ وغیرہ، اس کی دادی، اور دادی سے اوپر جتنی چین ہے، ٹھیک، اسی طرح اس کی جو ہے سگی جو ہے بہنیں، اور ان سے جتنی عورتیں چلیں گی، بھانجیاں، بھانجیوں کی بھانجیاں، ان کی بچیاں، سمجھا، وہ پوری چین، اس کی سگی بھتیجی اور بھتیجی سے جو بھی بیٹیاں پیدا ہوں گی وہ ساری اس کے لیے جو حرام ہے۔ اسی طرح دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں لے سکتا ہوں، اسی طرح سگی خالہ اور سگی بھانجی، سگی پھوپھی اور سگی بھتیجی کو دو کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں لے سکتا، الگ الگ لے سکتا ہے، ایک ساتھ اگر سمجھو خالہ سے نکاح ہے تو بھانجی سے نہیں ہوگا، پھوپھی سے نکاح ہے تو بھتیجی سے نہیں ہوگا، یہ اس کے لیے ہو جائیں گا، تو یہ اس کے لیے محرمات ہے، یاد رکھیے یہ محرمات ہے، مطلب سمجھ رہے آپ، ایک اس کی ماں سے اور ایک اس کے والد کی ماں سے، یہ دو عورتیں جو چین چل رہی، ایک اس کی بہنوں سے جو چین چل رہی اور ایک اس کی بھائی کی بیٹیوں سے چین چل رہی، اس کی بہن کی بچیاں، بھائی کی بچیاں اور ان کی بچیاں اور بچیاں، یہ اس کے لیے۔ اسی طرح دودھ شریک بہنیں، مطلب جس عورت کا آپ نے دودھ پیا ہو اور کچھ اور لڑکیوں نے چاہے وہ جتنے بھی پیا ہو وہ ساری آپ کی سگی بہنوں جیسی ہو جائیں گی، تو چونکہ ان سے آپ کو پردہ نہیں ہے، ان سے آپ کی شادی بھی نہیں ہوں گی، ان کی بچیاں جو ہے وہ بھی آپ کے لیے ان سے بھی شادی نہیں ہوں گی، اس لیے کہ آپ نے فرمایا جو رشتہ خون قائم کرتا ہے وہی رشتہ دودھ قائم کر دیتا ہے، تو لہٰذا اس سے بھی آپ کے لیے وہی سب محرمات کے رشتے وہاں لاگو ہو جائیں گے، ٹھیک۔ اسی طرح آپ اپنی بیوی کو اور اس کے ساتھ اس کی بہن کو، دو بہنوں کو نکاح میں نہیں لے سکتے، تو یہ محرمات کے آپ کے لیے رشتے ہیں۔ عورتوں کے لیے دیکھنا تو اسی کے علاوہ اس کا سسر، ٹھیک، اسی طرح اس کا والد، اس کا سگا بھائی، ٹھیک ہے، اس کے سگے بھتیجے، سگے بھانجے، بہن کے بچے، سمجھ لی، اور اس کے باپ اور باپ سے اوپر جتنی دادا پردادا، نانا نانا سے اوپر جتنی چین چل رہی ہے، یہ سب اس کے لیے شادی کے لیے حرام ہے، تو یہ بلڈ ہوتے ڈائریکٹ۔ اور اس کے علاوہ جو رشتے بہن کی، سمجھو آپ کی بچے ہے اور بہن کے بچے ہیں، وہ شادی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ محرمات میں، تو جو محرم ہے جن سے پردہ نہیں ہے ان سے شادی بھی نہیں ہے، آپ پردہ جن سے نہیں کریں گے ان سے شادی بھی نہیں کر سکتے، اور جن سے آپ کو پردہ ہے سمجھ جائیے ان سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے، ٹیمپرری طور سے کبھی نکاح رکتا ہے، ایسا چاچی ہے، مامی ہے، بہت سے لوگ پوچھتے کیا چاچی مامی سے پردہ ہے؟ ہاں، چونکہ چاچی اور مامی سے آپ کا رشتہ صرف ٹیمپرری رکا ہوا ہے، کیونکہ وہ چاچا کے نکاح میں اور ماما کے نکاح میں، اگر چاچا طلاق دے دے تو شادی ہو سکتی ہے اسے، ماموں طلاق دے تو شادی ہو سکتی ہے، تو ٹیمپرری چونکہ نکاح نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی محرم ہو گئی، اس سے بھی آپ کو پردہ، تو جن سے پردہ ہے ان سے نکاح ہوتا، جن سے پردہ نہیں ان سے نکاح بھی نہیں ہوتا، یہ ایک موٹا اصول آپ یاد رکھیں۔